الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ ان آیات کے حوالے سے میں بنیادی طور پر 3 باتیں خدمت میں پیش کروں گا۔ نمبر 1، ان آیات کا شان نزول۔ نمبر 2، ایک اصولی کفر اسلام کے بارے میں گفتگو۔ اور نمبر 3، ان آیات کے نتیجہ کیا ہے اور ہمیں ان آیات سے سبق کیا ملتا ہے۔ جہاں تک تعلق پہلی بات ان آیات کے شان نزول کا ہے تو یہ 2 آیات جو آپ نے تلاوت فرمائی اور ایک آیت اس کے بعد، یہ 3 آیات کریمہ مدینہ منورہ میں ایک خاص شخص اخنس بن شریک کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس شخص کا مزاج یہ تھا، زبان کا نہایت تیز، فصیح الکلام، قادر الکلام، فصیح اللسان اور قادر الکلام آدمی، اور اپنی زبان سے چکمہ دے کر بندے کو قائل کرنا اس کا مزاج تھا۔ شکل و صورت میں بھی خوبصورت تھا، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام کی باتیں کرتا، اور بظاہر یہ تاثر دیتا کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا نہایت خیر خواہ ہے، اس کو اسلام سے بہت محبت ہے، لیکن اس کا یہ طریقہ صرف مسلمانوں کو بظاہر قائل کرنے کے لیے تھا کہ جو اس نے کرتوت اور کارنامے سر انجام دینے ہیں، ان کارناموں پر لوگ یقین نہ کریں کہ اتنا اچھا آدمی اتنے گندے کام کیسے کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ پہلے آ کر اسلام کی خوبیاں بیان کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتا، زبان سے قائل کرتا کہ بہت اچھا آدمی ہے، یہ اس کا ظاہر تھا۔ اور اس کا باطن کیا، جب یہاں سے چلا جاتا، بس چلتا تو 3 قسم کے نقصانات کرتا۔ مثلا یہ جانوروں کو بھی نقصان دیتا، نمبر 2 یہ فصلوں کو بھی نقصان دیتا، نمبر 3 انسانوں کو بھی نقصان دیتا۔ کائنات میں ساری چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کی ضرورت کے لیے پیدا فرمائی ہیں، اس میں جانور بھی ہیں اور اس میں فصل بھی ہے۔ یہ فصل کو بھی نقصان دیتا، جانوروں کو بھی نقصان دیتا، اور جب اس سے کوئی بات پوچھی جاتی تو قسم اٹھا کے انکار بھی کر دیتا۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں اس شخص کی مذمت بیان فرمائی اور اس خاص واقعے کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایک ایسا شخص بھی ہے جس کا ظاہر یہ ہے اور جس کا باطن یہ ہے۔ یہ تو ان 3 آیات کریمہ کا شان نزول تھا، اور بنیادی گفتگو جو میں نے عرض کی ہے اسلام اور کفر کے حوالے سے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، ایک طرف مومن ایمان والا، مسلمان اسلام والا، اور اس کے مد مقابل جو غیر مسلم ہے اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک غیر مسلم وہ ہے کہ جو بلوغ سے قبل بھی احکام اسلامی کو نہیں مانتا تھا اور بالغ ہونے کے بعد بھی شریعت مطہرہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اصطلاح شریعت میں ایسے شخص کو کافر کہتے ہیں۔ اور ایک شخص وہ تھا کہ جب بالغ نہیں تھا، اسلام قبول کیا، یا بالغ ہوا اور اس نے قبول کر لیا اسلام اور بعد میں اس نے شریعت کا انکار کر دیا، ایسے شخص کو کافر مرتد کہتے ہیں۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ جو خود کو مسلمان کہتا ہے، عقائد اس کے کفریات ہیں، لیکن انہی کفری عقائد کو کفر سمجھ کر نہیں بلکہ اسلام سمجھ کے بیان کرتا ہے، ایسے شخص کو اصطلاح شریعت میں زندیق کہتے ہیں۔ اور ایک چوتھا انسان وہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان نہیں، جس کے دل میں کفر ہے لیکن زبان سے اسلام کا اظہار کرتا ہے، ایسے شخص کو منافق اصطلاح شریعت میں کہا جاتا ہے۔ اور یہ چاروں مومن اور مسلمان کے مد مقابل ہیں۔ ان میں جہاں تک یہ اخنس بن شریق یہ منافقین میں تھے، یہ منافقین میں تھے۔ میں اس لیے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہ رہا تھا کہ بات ساری کھل کے سامنے آئے۔ ایک ایسا شخص کہ جو بلوغ سے قبل بلوغ کے بعد اسلام نہیں مان رہا، یہ تو کافر ہوا۔ پہلے اسلام قبول کیا پھر انکار کیا، یہ مرتد ہوا۔ نمبر 2 اس کے عقائد کفریات ہیں، لیکن کفری عقائد کو اسلام کا نام لے کر بیان کرتا ہے کافر، اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں، یہ زندیق ہے۔ اور چوتھی قسم وہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان نہیں لیکن زبان سے ایمان کا اظہار کرتا ہے، یہ منافق ہے، جیسے اخنس بن شریق ہے۔ یہ 4 اقسام ہیں کفر کی، لیکن ان میں سے سب سے خطرناک مسلمانوں کے لیے جو کافر ہے وہ منافق ہے یا زندیق ہے۔ زندیق سے بھی لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے، اور منافق تو تھا ہی دھوکہ دینے کے لیے، لیکن جو بات ہمارے سمجھنے کی ہے،
آج ہم کسی کو دلائل کی بنیاد پہ کافر تو کہہ سکتے ہیں، دلائل کی بنیاد پہ زندیق تو کہہ سکتے ہیں، دلائل کی بنیاد پہ کسی کو مرتد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن آج کے دور میں کسی بھی شخص کو ہم اعتقادی منافق نہیں کہہ سکتے۔ منافق اسے کہتے ہیں کہ جس کے دل میں ایمان نہ ہو اور زبان پہ ایمان کا اظہار ہو۔ چونکہ ہم دل کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے کسی شخص کے بارے میں ہم قطعاً منافق کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جیسے اخنس بن شریک ہے، عبداللہ بن ابی ابن سلول ہے، یا دیگر منافقین ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ جاتی تو اللہ کے نبی کو پتہ چلتا کہ یہ منافق ہے۔ اب وحی کا دروازہ بند ہے، قیامت تک وحی نہیں آ سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، لہٰذا ہم اعتقادی طور پر کسی کو قطعاً منافق نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض علامات نفاق بیان فرمائی جس کا تعلق اعمال سے ہے، اس لیے ہم کہیں گے ایک منافق اعتقادی ہے اور ایک منافق عملی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا وعدہ اخلفا، وعدہ کرے گا تو اس کو توڑ دے گا، کبھی وعدے کی پابندی نہیں کرے گا۔ نمبر 2، وَإِذَا حَدَّثَ کذب، یہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، کبھی سچ نہیں بولے گا۔ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے گا، اور یہ امانت کے ساتھ بددیانتی کا معاملہ کرے گا، امین نہیں ہوگا۔ یہ 3 نشانیاں وہ ہیں، اس کے علاوہ اور مقامات پہ اور روایات میں نشانیاں موجود ہیں، لیکن یہ 3 نشانیاں ایسی ہیں کہ جس کی بنیاد پہ ہم کسی کو وہ اعتقادی منافق نہیں کہہ سکتے کہ جن کے بارے میں قرآن کا وعدہ ہے یا قرآن کریم کا اعلان ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے جتنے طبقات ہیں ان میں سب سے نچلے طبقے پہ منافق ہوگا۔ ہم اس بنیاد پہ کسی شخص کو یہ نہیں کہہ سکتے منافق اعتقادی ہے۔ ہم علامتیں اللہ کے نبی نے کیوں بیان فرمائی؟ ہم ان علامات سے بچیں، یہ نہیں کہ ان علامات کی بنیاد پہ فتویٰ دے کہ کسی کو منافق قرار دیں۔ تیسری بات جو میں نے ان آیات کے حوالے سے کرنی ہے، ہمیں ان آیات میں بنیادی طور پر یہ سبق دیا گیا ہے کہ جس طرح ایک کافر اور ایک مومن ہے، کافر کی زندگی جدا ہے، مومن کی جدا ہے۔ کافر کی زندگی کیا ہے؟ وہ سب کچھ دنیا میں مانگتا ہے۔ مومن کی زندگی کیا ہے؟ وہ دنیا بھی بہتر مانگتا ہے، آخرت بھی بہتر مانگتا ہے۔ اب اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بعض آدمی منافق ہیں اور بعض مخلص ہیں۔ منافقین کیسے ہیں اور مخلصین کون سے ہیں؟ ان 3 آیات میں منافق کا ذکر کیا، اگلی آنے والی آیات میں مخلصین کا ذکر کیا، اور ہمیں یہ سبق دیا کہ تم نے منافق کے طرز پہ نہیں چلنا، تم نے مخلص پہ طرز کرنا ہو جاتا ہے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ 3 آیات یہ اور آگے آنے والی آیات، اس میں 2 قسم کے افراد کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ ایک طبقہ منافقین کا ہے، ایک طبقہ مخلصین کا ہے۔ منافقین کا طبقہ خود غرض ہے اور مخلصین کا طبقہ خود غرض نہیں ہے، بلکہ ان کے سامنے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دین، شریعت، یہ ساری چیزیں مطلوب ہوتی ہیں۔ منافق کی پوری خواہش ہوتی ہے کہ میں دین کو نقصان کیسے پہنچاؤں، اس کے لیے وہ شبہات بھی پیدا کرتا ہے، اس کے لیے غلط پروپیگنڈے بھی کرتا ہے، ظاہر اور باطن کو الگ الگ رکھتا ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کئی جگہوں پر قرآن کریم میں متفرق مقامات پہ فرمایا ہے۔ مومن کو ملے گا تو قالوا آمنا، میں مومن ہوں۔ اپنے ساتھیوں سے الگ ملے گا، وہ کہے گا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور جب اسے دین کی طرف بلایا جائے اور ایسا اہم موقع جس میں شریعت کا نفع ہو، شریعت کا فائدہ ہو اور مسلمانوں کے نفع کی بات کی جائے، اس کا طرز عمل اتنا انوکھا اور اتنا گھٹیا ہوتا ہے، ہمیں اس سے بچانے کی بات کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا مولانا، آپ کی خدمت میں ایک سوال رکھتا ہوں جو اس آیت کے ذیل میں ہے، بلکہ اس آیت کا یہ ٹکڑا رکھتا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ اس پہ بات کیجئے کہ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى، جب بھی اسے اقتدار ملتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے اقتدار کے لیے، سعا فی الارض، زمین پر، لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل، کیا کرتا ہے وہ؟ زمین پر فساد پیدا کرتا ہے۔ یہ بتائیے کہ فساد سے کیا مراد؟ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں، اس آیت میں وَإِذَا تَوَلَّى سے مراد حکومت نہیں ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سے مراد اقتدار نہیں ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سے مراد اس کی ایک نجی الگ زندگی کا تذکرہ کیا ہے۔
آپ اس میں ضمناً اقتدار کو یوں کہہ لیں کہ جب بد کردار آدمی کو کردار ملے تو اس کا یہ کردار ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جب منافق کو کردار ملے تو منافق یہ کرتا ہے۔ اس میں 3 باتوں کی طرف ذکر فرمایا۔ نمبر 1، لیفسد فیہا، زمین میں فساد کرتا ہے۔ زمین میں فساد کا مطلب بنیادی طور پر یہ ہے کہ انسانی حقوق کو پامال کیا جائے، انسانیت کا خیال قطن نہ کیا جائے، اور انسانیت کے نقصانات کی چیزیں برپا کی جائیں، اور جس انسان کو نفع اس کا قدغن اس کو بند کر دیا جائے۔ اسی سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ زمین میں ہمیشہ فساد تب پھیلتا ہے جب آپ کسی کا حق غصب کریں اور کسی کا حق نہ دیں۔ جب انسان حق دینے والا بنے پھر زمین میں امن ہوتا ہے، اور جب کسی کا حق چھیننے والا بنے تو پھر زمین میں فساد ہوتا ہے۔ ہمیں شریعت نے جو تعلیم دی ہے وہ دوسروں کے حقوق چھیننے کی نہیں ہے، بلکہ دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی ہے۔ اس لیے فرمایا اس کی عادت یہ ہے لیفسد فیہا، اور بالکل ایسی ہے جس طرح علم الہی کے مطابق جب اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا اس وقت بھی سوال کیا تو اس وقت ملائکہ بھی یہ کہا تھا اللہ یہ انسان فساد کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کیا معنی؟ ایک قسم انسان کی وہ ہے جو فساد پہ توجہ دیتی ہے، اور ایک قسم انسان کی وہ ہے جو اصلاح پہ توجہ دیتی ہے۔ اللہ نے دونوں کو مد مقابل ذکر کر کے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے تم فساد والے نہ بنو، تم اصلاح والے بنو، تم تباہی والے نہ بنو، تم آبادی والے بنو، تم نسل انسانی اور نسل حیوانی اور معیشت کو تباہ کرنے والے نہ بنو، بلکہ تم اس کو آباد کرنے والے بنو۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے ہمارے عمل سے، ہماری زبان سے، ہمارے طرز معاشرت سے ایسا اسلوب پیدا ہونا چاہیے کہ جس سے امت میں اصلاح ہو، امت میں جوڑ ہو، امت کے اندر معاشی ترقی ہو، اور امت فساد سے بچے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی مسلمان آگے بڑھے اور دینی اعتبار سے مسلمان آگے بڑھے۔ اس لیے کہ آیات کا تعلق مخصوص شان نزول کے ساتھ نہیں ہوتا، آیات کا تعلق ایک عالمگیر زندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ہمارے سامنے دونوں چیزیں ذکر فرما دی ہیں کہ تم وہ کام نہ کرو جو منافقین کا ہے۔ منافقین کی عادت کیا ہے؟ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، دعوے لمبے ہیں اور دعوے بہت بڑے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کام کوئی کرے تعریف ہماری ہو۔ فرمایا جو کام کرتا ہے تعریف اسی کی حق ہے۔ تو منافق کام نہیں کرتا اور تعریفیں چاہتا ہے۔ پھر اس کی عادت کیا ہے؟ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، جب تمہیں کوئی اچھائی ملے تو ان کو پریشانی لگتی ہے، اور جب مسلمان کو کوئی تکلیف ہو یہ خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارا طرز عمل کون سا ہے۔ ہم مخلصین کی صف میں شامل ہیں، ہم منافقین کی صف میں شامل ہیں، ہم فساد کی بات کرتے ہیں یا ہم امن کی بات کرتے ہیں، ہم جھگڑے کی بات کرتے ہیں یا صلح کی بات کرتے ہیں، ہم شریعت کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں یا روکنے کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے اس پیام و صبح کے حوالے سے ورلڈ لیول پہ یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہمیں مسلمانوں کو خیر خواہ بننا چاہیے، بدخواہ نہیں بننا چاہیے، امن کی بات کرنی چاہیے، فساد کی بات نہیں کرنی چاہیے، حقوق ادا کرنے کی بات کرنی چاہیے، حقوق چھیننے کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق۔ یہلک الحرث والنسل سے مراد یہ ہے منافق کی پوری پالیسی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو معیشت میں نقصان دیا جائے، مسلمان کی نسل کو ختم کیا جائے۔ اس کے لیے اس دور کے حربے الگ تھے، آج کے دور کے حربے الگ ہیں، ہمیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے، آج کے دور کے حربوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ وہ منافق اخنس بن شریک فصلیں بھی تباہ کرتا اور نسل حیوانی کو بھی ختم کرتا تھا۔ آپ بتائیں جو انسان مسلمان کے حیوان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ خود مسلمان کی جان کو برداشت کرنے کے لیے کیسے تیار ہو سکتا ہے؟ اس میں یہ بتایا کہ اس قدر وہ گندے مزاج کا آدمی ہے کہ مسلمانوں کا ایک جانور بھی برداشت نہیں کرتا، مسلمانوں کا گندم کا دانہ بھی وہ برداشت نہیں کرتا۔ تو مسلمان کو سمجھنا چاہیے منافق کس قدر تمہارا دشمن ہے۔ اچھا مولانا، آپ اور مفتی صاحب ہمیں یہ تعلیم کریں، ہمیں نصیحت کریں کہ آج ظاہر قرآن کریم تا قیام قیامت ہے نا، تو آج یہ آیت ہم کو اسے کیا مطالبہ کر رہی ہے، اور ہم ایسے منافقین سے بچاؤ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں آج کے دور میں منافقین سے بچنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ نیک، شیخ صالح اور کسی مرشد کامل اہل علم کے ساتھ اپنا رابطہ رکھنا چاہیے۔
اس کے بغیر انسان خود کو سبحان کسی سے اللہ۔ نہیں بچا سکتا۔ سبحان صحبت اللہ۔ اولیاء ہی انسان کو بچاتی ہے، صحبت اولیاء ہی بدلتی ہے۔ جب ہم اپنی سوسائٹی بدل لیں گے ہم خود کو تبدیل کر لیں گے۔ اس لیے ہماری بنیادی تلقین قرآن کی یہی ہے، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ہم صحبت اولیاء کا اہتمام کریں، اولیاء کا احترام کریں، ان کی مجالس میں بیٹھیں اور ان سے جو نصیحتیں ملیں اس پر عمل کریں۔ اس میں ہماری عملی زندگی ٹھیک ہوگی، نفاق سے بدل کر ایمان پر رہیں گے۔ اللہ ہمیں اولیاء اور صالحین کی قدر کی توفیق سبحان عطا اللہ، سبحان